میری بیوہ بہن نے میری جانب ایک خاکی لفافہ بڑھا دیا تھا اور کہنے لگی، یوسف یہ تمہارے لیے ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کیونکہ آج کل ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ ہمیں تو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ کل رات بھی صرف میری بہن کے 6 سالہ بیٹے ساجد کو ہی کھانا ملا تھا۔ ہم نے تو فاقہ ہی کاٹا تھا۔ ایسے میں میرے لیے تحفہ حیران کن تھا۔ میں شش و پنج میں مبتلا تھا کہ آیا مجھے یہ لفافہ تھام لینا چاہیے یا نہیں۔ مجھے سوچ میں گم دیکھ کر میری بہن بولی، یوسف یہ لفافہ تم تھام لو۔ میں نے وہ لفافہ پکڑا اور اسے جلدی سے کھول کر دیکھا تھا۔ اس میں بہت سے پیسے تھے۔ میں بولا، باجی یہ کیا ہے؟ میری بہن کہنے لگی، یوسف یہ پیسے میں نے اپنے سونے کے زیورات بیچ کر حاصل کیے ہیں۔ یہ پورے 7 لاکھ ہیں۔ میں بولا، باجی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب یہ آپ کا سرمایہ تھا۔ آپ نے زیورات کیوں بیچ دیے؟ کل کو وہ ساجد کے کام آئیں گے۔ باجی بولی، یوسف تم نے بھی خوب کہی ہے، ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، گزر بسر مشکل ہو گیا ہے، تمہیں ساجد کے مستقبل کی پڑی ہے۔ تم ایسا کرو کہ ان پیسوں سے ٹیکسی خریدو، کم از کم تھوڑا بہت تو کمانے لگو گے نا۔ میں نے وہ پیسے باجی کی جانب بڑھا دیے تھے اور بولا، یہ آپ واپس کر کے اپنے زیورات لے آئیں، میں کوئی اور کام ڈھونڈ لوں گا۔ باجی ہنسی تھی، پھر رونے لگی اور بولی، مجھے بیوہ ہو کر امی کے گھر آئے ہوئے 1 برس ہو گیا ہے۔ اس 1 برس میں تم نے جو ملازمت ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر تم ناکام رہے۔ اب تو محلے داروں نے بھی ہمیں قرض دینا بند کر دیا ہے۔ مجھے یہی فکر ہے کہ میرا بچہ اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ میں اسے محرومیاں نہیں دینا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ اس پریشانی میں نہ رہے کہ آج کھانا ملے گا بھی یا نہیں۔ بتا دو، اگر تم کام نہیں کرنا چاہتے تو میں خود ہی کسی فیکٹری میں ملازمت کر لیتی ہوں۔ باجی کی باتیں سن کر میرا دل بیٹھ سا گیا تھا۔ میں بولا، باجی آپ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باجی نے پیسے میری جانب بڑھا دیے تھے اور بولی، پھر یہ تھام لو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ پیسے لے لیے تھے۔ میں جلدی سے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ میں بے بسی کی انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ میں کیسا بھائی تھا کہ اپنی بہن کو کچھ دینے کے بجائے اس سے ہی لے رہا تھا۔ میں ساری رات گھر نہیں لوٹا تھا۔ سڑک کنارے بیٹھا رو رہا تھا، اس امید پر کہ شاید میرے دل کا بوجھ کم ہو جائے، مگر ہر گزرتے پل کے ساتھ ساتھ میں مزید اداس ہوتا گیا تھا۔ صبح گھر لوٹا تو باجی متفکر سے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، یوسف تم رات بھر کہاں رہے ہو؟ میں نے بہانہ بنا دیا کہ دوستوں کے ساتھ مل کر مشاورت کر رہا تھا کہ ان پیسوں کو کس کام پر لگانا چاہیے۔ باجی کہنے لگی، تم اس بات کی فکر مت کرو، میں نے سارا انتظام کیا ہوا ہے۔ آج تم پڑوسن جمیلہ کے شوہر کے ساتھ جانا، وہ تمہیں ٹیکسی دلوا دے گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور پھر 11 بجے گھر سے نکل گیا۔ باجی جمیلہ کے شوہر تنویر نے مجھے کم پیسوں میں ایک سیکنڈ ہینڈ ٹیکسی دلوا دی تھی۔ یہ ٹیکسی دیکھنے میں کافی اچھی لگتی تھی۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا کہ اب سواریاں دھڑا دھڑ میری گاڑی میں سوار ہوا کریں گی اور گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ تنویر مجھے اس اڈے پر چھوڑ آیا تھا جہاں سے لوگ ٹیکسی بک کرواتے تھے۔ جانے سے پہلے تنویر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، اچھا یار اب میں چلتا ہوں، آگے قسمت یا نصیب۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا کیونکہ اب تو سبھی کچھ میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بہت ہی جلد میری کمائی شروع ہو جائے گی۔ میں سواری کے انتظار میں کھڑا تھا جب ایک بڑی سی توند والا سیاہ مرد میرے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، برخوردار یہاں پر نئے لگتے ہو؟ میں نے جلدی سے سر ہلا دیا اور بولا، جی جی آج پہلے دن ہی کام پر آیا ہوں، لیکن آپ ہرگز فکر نہ کریں، میں گاڑی چلانے میں مہارت رکھتا ہوں۔ اس آدمی کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا، تم نئے ہو اس لیے تمہاری گاڑی کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ میرا اڈا ہے، یہاں پر تو پرندہ بھی میری اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا، یا مجھے بھتا دو یا پھر یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا اور جھٹ سے بولا، بھائی صاحب میرے پاس تو گھر کی دال روٹی چلانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، یہ گاڑی بھی بہن کے زیورات بیچ کر خریدی ہے اور آپ مجھ سے بھتے کی توقع کر رہے ہیں۔ مجھ پر احسان کریں اور مجھے یہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت دے دیں۔ اس آدمی نے مجھے غصے سے دیکھا تھا اور کہنے لگا، پیسے نہیں ہیں تو یہاں کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو تمہاری گاڑی کا وہ حشر کروں گا کہ عمر بھر روتے پھرو گے۔ وہ شخص شکل سے ہی کرک قسم کا آدمی لگتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میری کوئی بھی بات، میری کوئی بھی مجبوری اس کے دل پر اثر کرنے والی نہیں تھی۔
اس لیے میں نے مجبور ہو کر اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل پڑا تھا۔ اب میں سڑک کے کنارے جا کر کھڑا ہو گیا تھا، اس امید پر کہ شاید مجھے وہاں کوئی سواری مل جائے گی، مگر صبح سے شام ہو گئی، مجھے کوئی سواری نہ ملی۔ اب دل گھبرانے لگا تھا کہ خالی ہاتھ گھر کیسے واپس جاؤں گا۔ اس ایریا میں سڑکوں پر گاڑی یہاں سے وہاں بھگانے لگا تھا کہ شاید کسی کی نظر مجھ پر پڑ جائے، مگر میں ناکام رہا اور رات کے 10 بجے میں خالی ہاتھی گھر واپس آ گیا تھا۔ میری بہن نے مجھے دیکھا تو خوشی خوشی میرے پاس بھاگ کر آئی اور کہنے لگی، یوسف تم آج کتنے پیسے جمع کر کے آئے ہو؟ میرے کندھے ڈھلک گئے تھے۔ میں بولا، باجی آج تو کمائی نہیں ہو سکی، گھاک اور سواریاں اتنی جلدی نہیں ملتی۔ باجی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، جس اللہ نے ہمیں گاڑی خریدنے کی توفیق دی ہے وہی آگے بھی ہماری مدد کرے گا۔ میں مسکرا دیا تھا۔ کمرے میں جانے لگا تو باجی نے کہا، آ جاؤ، آ کر کھانا کھا لو۔ میں بولا، باجی گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے ہی نہیں، تو آج کھانا کیسے بن گیا؟ باجی مسکرا کر کہنے لگی، محلے میں دیگ بٹ رہی تھی، انہوں نے ہی چاول بھیجے ہیں، ہم نے تو پیٹ بھر کر کھایا ہے اور تمہارے لیے بھی رکھا ہے۔ یہ بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ میں سارے دن کا بھوکا تھا، اسی لیے کھانے کا ذکر سن کر خوش ہو گیا تھا۔ میں نے بھی جی بھر کر کھانا کھایا تھا، اسی لیے رات کو پرسکون نیند آئی تھی۔ صبح اٹھ کر پھر سے میں سواری کی تلاش میں سڑکوں پر خوار ہوتا رہا تھا۔ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ٹیکسی ہونے کے باوجود سواری ملنا اتنا مشکل کام ہے۔ دوسرے دن بھی میں خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا تھا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ پورے 8 دن میں یوں ہی گھر سے نکلتا اور خالی ہاتھ لوٹ آتا تھا۔ اب تو باجی بھی پریشان رہنے لگی تھی، انہیں تو یہی لگتا تھا کہ جیسے ہی ٹیکسی خرید لی جائے گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اب کچھ بھی ٹھیک ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں ہی چند دن اور گزر گئے تھے۔ اپنی ٹیکسی لے کر کھڑا ہو گیا تھا کہ شاید مجھے کوئی سواری مل جائے، تب میرے سامنے ایک مرد آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے میرے گھر تک چھوڑ آؤ۔ میں نے حامی بھر لی تو وہ میری گاڑی میں سوار ہو گیا تھا۔ میں مسکرا کر بولا، آپ میری ٹیکسی کے پہلے سوار ہیں۔ وہ آدمی ہنس دیا اور بولا، کیا آج ہی ٹیکسی چلانا شروع کی ہے؟ تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا کہ پچھلے 11 دنوں سے سواری کی تلاش میں پھر رہا ہوں، لیکن اب تک ناکام رہا تھا۔ تو آدمی کہنے لگا، یوں سڑکوں پر پھرتے رہو گے تو سواری نہیں ملے گی، تمہیں کسی اڈے پر کھڑے ہونا چاہیے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولا، اڈے پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگا، میں بھی ایک اڈے کا مالک ہوں، میں تمہیں وہاں جگہ دلوا دیتا ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، میں بھتہ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا، میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ آدمی مسکرا کر کہنے لگا، تم نے کبھی نیکی کا لفظ سنا ہے؟ میں ہکا بکا ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے مزید نواز دے گا، اور تم بھی میرے لیے دعا کرنا۔ میں بڑا خوش ہو گیا تھا۔ پھر اس آدمی نے مجھے اپنے اڈے کا ایڈریس سمجھایا تو میں اس کے ساتھ وہیں پر پہنچ گیا تھا۔ اس اللہ کے بندے نے مجھے اڈے پر گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت دے دی تھی، اور پھر میری توقع سے بھی بڑھ کر میری آمدنی ہو رہی تھی۔ میں شام میں پیسوں سے بھری مٹھی کے ساتھ گھر واپس لوٹا تھا۔ میں نے وہ پیسے باجی کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ باجی جی بے انتہا خوش ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے سر پر بوسہ دیا تھا اور کہنے لگی، مجھے یقین تھا کہ اللہ ایک نہ ایک دن ہمارے دن پھیر دے گا۔ آج تم کما کر لائے ہو تو امید ہے کہ آگے بھی سب کچھ اچھا ہی اچھا ہوگا۔ میں بھی بڑا خوش اور مطمئن تھا۔ اب تو جیسے ہماری زندگی ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ ہر روز مجھے دھڑا دھڑ سواری ملنے لگی تھی اور کمائی بھی خوب ہونے لگی تھی۔ میں نے چند دنوں میں ہی محلے داروں کے تمام قرض اتار دیے تھے۔ اپنی بہن کے بیٹے ساجد کو بھی بہترین اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ انسان کی ایک نیکی نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی محتاج اور بے یار و مددگار کو پایا تو میں بھی اس کی مدد ضرور کروں گا، کیونکہ یہ نیکی اور حسن سلوک ہی تو ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا ابھی تک قائم ہے۔ خیر، میں نے گھر میں راشن بھی ڈلوا دیا تھا، ہر چیز کی ریل پیل ہونے لگی تھی۔ میں صبح کا گیا، رات 10 بجے گھر لوٹتا تھا۔ باجی فکر کیا کرتی تھی، وہ کہنے لگی، یوسف تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو، یوں تو بیمار پڑ جاؤ گے، تھکاوٹ تو ہوتی ہوگی نا؟ تو میں ہنس کے نفی میں سر ہلا دیتا اور کہتا، باجی پیسہ بہت طاقتور چیز ہے، میں نے اس پیسے کے بغیر بھی زندگی گزار کر دیکھی ہے،
وہ زندگی بہت بے رونق اور پھیکی سی تھی، اور اب جب ہمارے پاس سب کچھ ہے تو اب مجھے محسوس ہوا ہے کہ پیسہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے، مگر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں تھوڑی بہت محنت کر لیتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن ہوں۔ باجی میری باتیں سن کر ہنس لیا کرتی تھیں۔ یوں اب گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ایک رات بجلی چلی گئی تو ہم سب نیند سے بے گھر ہو گئے تھے۔ میں نیند سے اٹھ کر بیٹھ گیا تو میرا بھانجا ساجد بھی میرے ہی پاس بیٹھ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، ماموں اب آپ اچھا کمانے لگے ہیں تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ اب آپ اس گھر کی بھی مرمت کروا لیں، تھوڑا سا یہ گھر بھی ٹھیک کروا لیں۔ میرا تو اس گھر میں دل گھبراتا ہے۔ میرے ابو کا گھر بہت پیارا تھا۔ میں نے ساجد کی بات سنی تو میرا دل دکھ سا گیا تھا۔ ساجد کے ابو کا گھر واقعی میں بہت خوبصورت تھا، مگر جب ساجد کے ابو کا انتقال ہوا تو ان دونوں ماں بیٹے کو گھر سے منحوس کہہ کر نکال دیا گیا تھا، اور اب وہ ہمارے گھر میں رہ رہے تھے۔ ہمارا گھر پرانے وقتوں کا بنا ہوا تھا۔ یہ آزادی سے پہلے کا گھر تھا۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو یہ میرے دادا کے حصے میں آ گیا تھا۔ ان کے بعد یہ گھر میرے ابو کو ملا اور اب ہم اس گھر میں رہ رہے تھے۔ میرے ابو نے اس گھر کی مرمت نہیں کروائی تھی کیونکہ گھر میں اتنا پیسہ ہی نہیں آیا کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد کچھ بچا کر رکھ دیں جس سے یہ گھر بھی ٹھیک ہو سکتا۔ میں نے اپنے بھانجے کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بجلی کے لیے تو میں انتظام کر دوں گا، میں ایک UPS خرید لوں گا۔ میری بات سن کر میرا بھانجا بے انتہا خوش ہو گیا تھا۔ خیر، چند دنوں کی مزید کمائی کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا UPS لے لیا تھا جس سے 3 پنکھے چل جایا کرتے تھے۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، مگر پھر ایک صبح مجھ پر ایسی بھی آئی کہ سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ میں صبح سویرے ٹیکسی لے کر گھر سے نکلا تو دیکھا کہ سڑک پر ایک جوان لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ سڑک پر ہی تڑپ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد لوگ ہجوم کی صورت میں کھڑے تھے، مگر کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں مگر مدد نہیں کر رہے۔ میں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے آیا۔ حالانکہ لوگ مجھے منع کرتے رہے کہ یہ پولیس کیس ہے، لیکن میں نے اپنی بھی پرواہ نہ کی۔ لڑکی کے پاس جو چیزیں موجود تھیں اس کے ذریعے اس کی شناخت کر لی گئی اور اس کے باپ کو بھی ہسپتال بلایا گیا تھا۔ تب پتہ چلا کہ لڑکی کا باپ بہت غریب ہے اور ڈاکٹرز نے اس کا آپریشن کرنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ آپریشن کے لیے 6 لاکھ کی ضرورت تھی۔ لڑکی کا باپ ایک ایک شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا اور مدد کی اپیل کر رہا تھا، مگر کوئی بھی اسے 6 لاکھ روپے دینے پر رضامند نہیں تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ کسی ایک کی نیکی سے میری بچی کی جان بچ سکتی ہے۔ خدا را کوئی میری مدد کرے۔ پیسوں کا کیا ہے، یہ تو آنے جانے والی شے ہے، مگر زندگی لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ میری مدد کیجیے۔ مجھے خود سے کیا ہوا وہ عہد یاد آیا تھا جو میں نے کیا تھا کہ جب بھی کسی کو میری مدد کی ضرورت ہوگی میں ضرور کام آؤں گا۔ میرے پاس 6 لاکھ روپے نہیں تھے، اسی لیے میں نے فوراً اپنی ٹیکسی بیچ دی اور سارا پیسہ اس لڑکی کے علاج پر لگا دیا۔ اس لڑکی کا آپریشن ہونے لگا تھا۔ میں تب بھی اس کے غریب والد کے ساتھ ساتھ ہی کھڑا تھا۔ میں نے ہر لمحہ ان کی مدد کی تھی، ساتھ ہی میں ان کی ہمت بھی بناتا رہا تھا اور ان کو دلاسا دیتا رہا تھا۔ شام کے 6 بجے تک اس لڑکی کا آپریشن مکمل ہو چکا تھا اور کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ لڑکی کو ہوش آ گیا تھا، اس لیے میں نے لڑکی کے والد سے گھر جانے کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے بہت سی دعائیں دی اور بولا، تجھے اس کا انعام ملے گا۔ میں مسکرا کر ہسپتال سے نکل گیا تھا اور پیدل ہی گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ مجھے دعائیں مل گئی تھی۔ گھر میں راشن وغیرہ تو موجود تھا، اسی لیے میں نے ٹیکسی بیچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی کہ جب تک گھر میں پڑی چیزیں ختم ہونے لگیں گی تب تک مجھے کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا، اور پھر امید تھی کہ اس بزرگ کی دعائیں رائگاں نہیں جائیں گی، اللہ میری مدد کرے گا۔ خیر، رات گئے میں جو ہی گھر کے اندر آیا ہوں تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میرے گھر کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ ہر شے اجڑی پڑی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان میرے گھر سے ہو کر گزرا ہو۔ میں جلدی سے گھر میں داخل ہوا تو میری بہن بھاگتی ہوئی آ کر میرے گلے لگ گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں بولا، مجھے کچھ تو بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ یہ سب کس نے کیا ہے؟ یوسف، ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا ہے۔ نہ جانے کس نے پولیس کو جھوٹی اطلاع دی کہ ہم منشیات کا بزنس کرتے ہیں۔ وہ اسی لیے ہمارے گھر پہ چھاپا مارنے آئے تھے۔ انہوں نے گھر کی
ایک ایک چیز کو اٹھا کر تہس نہس کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو تم نے راشن ڈلوایا تھا وہ بھی اٹھا کر لے گئے، اور کہنے لگے کہ ہم نے اس کو بھی چیک کرنا ہے، کہیں اس میں منشیات نہیں چھپائی ہو۔ میں نے جب یہ باتیں سنی تو ہکا بکا رہ گیا تھا، یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے دیکھا کہ ہمارے صحن کو کھود ڈالا گیا تھا۔ میرا 6 سالہ بھانجا ایک چارپائی پر ڈرا سہما ہوا بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور بولا کہ بیٹا ساجد، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا ماموں، میں پریشان نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا اب آپ بھی ویسے ہی ٹھیک کر دیں گے۔ اب تو آپ کے پاس ٹیکسی بھی ہے، میری امی کو اپنا زیور بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ساجد کی بات سنی تو مجھے شرمندگی نے آنکھ گھیرا تھا۔ اس بچے کو کیا معلوم تھا کہ میں تو ٹیکسی ہی بیچ آیا ہوں۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، مگر پھر بھی انہیں امید تھی کہ یوسف سب کچھ ٹھیک کر دے گا، لیکن کوئی کہاں جانتا تھا کہ اب تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے تو امید نہیں تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے دماغ میں بابا جی کی دعائیں گھومنے لگی تھیں۔ اس نے مجھے دعائیں دی تھی، میں نے نیکی کی تھی، اور اس کا صلہ مجھے کیا ملا تھا کہ جب میں گھر واپس آیا تو میرا گھر ہی اجڑا ہوا تھا۔ رات تو یوں ہی بیت گئی تھی، میں سب کو دلاسے دیتا رہا۔ صبح جب میں کام پر نہیں گیا تو باجی کہنے لگی یوسف تم تو کام پر جاؤ، کماؤ گے نہیں تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اب تو ہمارے گھر میں نہ دال ہے نہ آٹا کہ روٹی ہی پکا سکے۔ میں بولا باجی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم کسی محلے دار سے قرض پکڑ لیں گے۔ تو باجی نے مجھے گھور کر دیکھا تھا، وہ کہنے لگی یہی محلے دار حسد کا شکار ہو گئے تھے، جب ہی تو انہوں نے پولیس میں ہماری شکایت کی تھی۔ نہ یہ ہم پر جھوٹی تہمت لگاتے اور نہ ہی ہم پر یہ دن آتا۔ دیکھو تو صحن بھی کھول گئے ہیں، کیا ہم نے صحن میں چھپا کے رکھنی تھی منشیات؟ میں چپ رہا۔ باجی کو ٹالنے کے لیے میں گھر سے باہر تو نکل گیا، مگر کہاں سے کچھ کماتا۔ شام میں جب خالی ہاتھ واپس آیا تو سب کے منہ لٹک گئے تھے۔ میرا بھانجا کہنے لگا ماموں میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، کچھ تو لے آتے۔ میں جلدی سے باہر گیا اور محلے کی دکان سے کچھ سودا ادھار لے آیا تھا۔ میں نے گھر میں دیا تو باجی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی یوسف مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا باجی میں نے ٹیکسی بیچ دی ہے۔ میری بہن ہکا بکا رہ گئی، وہ کہنے لگی تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تم نے ٹیکسی کیوں بیچ دی؟ تو میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ کس طرح سے ایک لڑکی موت کے منہ میں چلی گئی تھی، اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اگر میں انتظام نہ کرتا تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ باجی چپ چاپ میری طرف دیکھتی رہ گئی تھی، وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی۔ باجی آگے بڑھی اور کہنے لگی تمہاری نیکی اب ہمارا پیٹ بھرے گی کیا؟ ساری زندگی تو بھوکے رہے، اب ہاتھ میں 4 پیسے آنے لگے تو تمہیں نیکی کا بخار چڑھ گیا۔ مجھے یہ تو بتاؤ آج تک تمہارے ساتھ کس نے نیکی کی تھی؟ تمہاری بہن نے ہی اپنے زیور بیچے، تب جا کر گھر کے حالات ٹھیک ہوئے، اور تم نے وہ ٹیکسی ہی نیکی کی بھیڑ چڑھا دی۔ امی یوسف ماموں نے اچھا کام کیا ہے، اسے کچھ مت کہیں۔ باجی کہنے لگی اچھا کام کیا بھاڑ میں، ہمیں کیا ملے گا اس کے اچھے کام سے؟ اس لڑکی کا باپ پیسوں کا انتظام کر لیتا، جہاں سے بھی مرضی کرتا، کم از کم ہمارے پیٹ پر یہ یوسف لات تو نہ مارتا۔ یہ باتیں سن کر میں بہت غمزدہ ہو گیا تھا، رونے لگا تھا۔ میری بہن مجھے کہنے لگی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہن کے کہنے کے باوجود بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، سب کچھ پہلے جیسا ہونے لگا تھا۔ ہمارے گھر میں پھر سے غربت اور فاقے ہونے لگے تھے۔ باجی سارا دن بیٹھی مجھے باتیں سناتی رہتی تھیں، جبکہ ساجد بھی بہت اداس رہتا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ماموں یہ نیکی بہت بری چیز ہوتی ہے۔ میں جلدی سے بولا نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا جس دن سے آپ نے نیکی کی ہے ہمارے گھر کے حالات خراب ہو گئے ہیں، مجھے تو ایسا لگنے لگا ہے کہ نیکی اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا بیٹا نیکی تو اچھی ہوتی ہے، مگر آزمائش بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آنی ہوتی ہے۔ تم یہ سمجھو کہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ساجد اداس بیٹھا تھا تو میں کہنے لگا جاؤ تم جا کر صحن میں کھیلو۔ تو وہ بولا ماموں سارا صحن ٹوٹا پڑا ہے، وہاں کھیلتا ہوں تو پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں۔ میں بولا تم ٹوٹے ہوئے صحن کے پاس ہی بیٹھ کر کھیلو، چھوٹے بچوں کو تو مٹی میں کھیلنے کا بہت شوق ہوتا ہے، تم بھی مٹی میں کھیلو تمہارا دل لگ جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا
और मिट्टी में खेलने लगा था, जबकि मैं बिस्तर पर पड़ा सोचने लगा था कि नेकी भी हर इंसान नहीं कर सकता। मुझे भी कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि मैं ये गाड़ी बेचकर गुजारा कहाँ से करूँगा। लेकिन फिर मेरी आंखों के सामने इस लड़की के वालिद की शक्ल घूम गई थी। इसके चेहरे पर जो खुशी थी वो लाफानी थी। साजिद थोड़ी देर खेलने के बाद भागता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, मामू सहन में कोई चीज़ पड़ी है। मैं बहुत हैरान हुआ और इसके साथ बाहर आ गया। इसने इशारा किया, सहन के अंदर कोई चीज़ थी। वो कहने लगा, मामू ये किसी की लाश है। इसकी बात सुनकर मैं और डर गया कि कहीं अब मेरे लिए कोई नई आजमाइश ना खड़ी हो जाए। अगर हमारे घर से कोई लाश निकल आती तो क्या होना था। मैंने साजिद को पीछे किया और हाथों से मिट्टी खोदने लगा था। वो एक सफ़ेद कपड़ा था। मैंने जब काफ़ी सारी मिट्टी खोदी तो देखा कि एक छोटा सा कपड़ा था जिसके अंदर कुछ था। अब मैं डर भी रहा था कि आया मुझे इसे खोलना चाहिए या नहीं, मगर मैंने हिम्मत की और अल्लाह का नाम लेकर इस पोटली को खोल दिया था। ये देखकर तो मेरी आंखें चंधिया गई थीं कि इस पोटली में सोने के जेवरात पड़े हुए थे। इतना ही नहीं बल्कि सोने के सिक्के भी पड़े थे। मैं जल्दी से चिल्लाया, बाजी जल्दी से इधर आई। वो भी भागती हुई मेरे पास आ गई थी। जब इनकी नज़र जेवरात पर पड़ी तो वो भी हैरान रह गई थी। मैंने तहकीक की तो पता चला कि ये जेवरात यहाँ से हिजरत करके जाने वाले छोड़ गए थे, जो बड़ी देर से यहाँ पर पड़े थे और ना जाने कब तक यहीं रहते। शायद सदियाँ यूं ही गुजर जाती, मगर ये हमारे हिस्से की दौलत थी। हम सबकी आंखों में आंसू थे। वो जेवरात हमारे बहुत काम आए थे। हमारी जिंदगियाँ ये अक्सर बदल कर रह गई थी। हमारे हालात अच्छे हो गए थे। बहन ने जो जेवरात बेचे थे इसे भी नए बनवा दिए थे। हमने पोश इलाके में नया घर ले लिया था। मेरी बहन के लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता आ गया था। वो लड़का साजिद को भी कबूल करने पर तैयार था। बहन की रजामंदी से अम्मी ने रिश्ता तय कर दिया था। बहन ब्याह कर चली गई। अब वो अपने घर में बहुत खुश है। अब अम्मी अक्सर मेरे पास आकर बैठ जाती हैं और कहती हैं, यूसुफ हमारे ये जो हालात बदले हैं फ़कत तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। अगर तुम नेकी ना करते तो हम अभी भी दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे होते। तुमने अपनी बसात से बढ़कर नेकी की थी तो अल्लाह ने हमें हमारी औकात से बढ़कर नवाज दिया। ये अल्लाह के काम है, वो किसी का उधार नहीं रखता। किसी के साथ नेकी करें तो वो लौट कर वापस ज़रूर आती है, जैसे मेरे साथ हुआ था। मैंने तो अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से यही सीखा है कि अल्लाह अपनी मखलूक के साथ भलाई करने वालों को बहुत नवाजता है।